بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیسوں کے بدلے میں 4 لڑکوں سے زنا کیا۔ سب سے آخر میں جس لڑکے نے زنا کیا اس نے میرے کان میں ایسا کیا کہا کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی، میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ غربت غریب آدمی کا سب سے بڑا قصور ہے۔ پیسے کے بلبوتے پر لوگ سب خرید لیتے ہیں، یہاں تک کہ کسی غریب کو بیٹی کی عزت بھی خریدنا پڑے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ غربت اور مجبوری سے تنگ آ کر میں نے ایسا کام شروع کیا تھا جس کو کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ میں نے تنگ آ کر اسی کام کو اپنا لیا تھا۔ میں بہت زیادہ پیسے کما رہی تھی، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہی تھی۔ میں نے ایک بڑا گھر لے لیا تھا، اپنے ماں باپ اور بہنوں کو آسائشوں کی کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی۔ ہمارے گھر کے پورچ میں 2 بڑی سی گاڑیاں ہمیشہ موجود رہتی تھیں۔ میری بہنیں اور ماں باپ برانڈڈ کپڑے پہنتے تھے اور اچھا کھانا کھاتے تھے۔ ان کو اس طرح سے سکون کی زندگی گزارتے دیکھ کر مجھے کبھی کبھار سکون مل ہی جاتا تھا، مگر پھر اس سے بھی زیادہ بے سکونی میرے دل میں سرایت کر جاتی تھی، کیونکہ میں نے جو کام شروع کیا تھا وہ بے شک مجھے غربت سے نکال لایا تھا، مگر اس نے میری معصومیت کے ساتھ ساتھ میرے دل کا سکون بھی چھین لیا تھا۔ آج بھی آدھی رات زیادہ گزر چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں اٹھی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے نیند کی گولیوں کی ڈبی اٹھائی اور ایک ساتھ 3 گولیاں نگل لیں۔ اب تو میری بے سکونی میں یہی نیند کی گولیاں ہی میری ساتھی تھی، جنہیں میں جب تک کھا نہیں لیتی تھی میری آنکھوں سے نیند دور ہی رہتی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ نیند کی گولیوں میں سے بھی نیند ختم ہوتی جا رہی ہو، کیونکہ ایک کے بعد 2 اور اب 3 گولیاں کھانے لگی تھی میں۔ آج مجھے ایک نئے بندے سے ملنے جانا تھا، اس سے پہلے میں 3 لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتی رہی تھی۔ ان 3 لوگوں نے مجھے اتنا پیسہ دیا تھا کہ مجھے مزید گاہک ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ان 3 لوگوں میں سے ایک ہی فرمائش پر آج میں 4تھے آدمی کے پاس جا رہی تھی۔ وہ تینوں آدمی میرے کام سے بہت زیادہ خوش تھے اور مجھ پر اپنی نوازشوں کی بارشیں کرتے رہتے تھے۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ آدمی بھی جیسے میرے انتظار میں ہی تھا۔ میں جیسے ہی ہوٹل میں داخل ہوئی، ایک ویٹر میری طرف آیا اور اس نے مجھے میرا کمرہ نمبر بتا دیا۔ میں سہج قدم اٹھاتی ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری توقع کے برعکس وہاں ایک انتہائی نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھیں اس کے سراپے سے چپک کر رہ گئیں۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایسا عمل کیا کہ میری روح لرز اٹھی تھی۔ گزرے وقت کا ملال مجھے بہت شدت سے ستا رہا تھا اور میں اس شخص سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا میں کسی انجان سے ملنے جا رہی ہوں، مگر وہ تو صبح جب میں واپس اپنے گھر روانہ ہونے لگی تو اس نے مجھے ایک انتہائی مہنگا کنگن دیا اور ڈھیر سارے پیسے دیے اور میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ مجھے اپنی زندگی کے ضیاع کا احساس بہت شدت سے ستانے لگا۔ اپنی حالت پر کسی طرح قابو پا کر میں اپنے گھر پہنچی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ کے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا مجھے دعوت گناہ دے رہا تھا اور میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ بنا مطلب کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، اور یہ بات اب تک میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اور اب ضرورت صرف پہلا قدم اٹھانے کی تھی۔ پھر میرے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا، مگر پہلا قدم تھا کہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے اس قدم سے باز رکھنے کے لیے بار بار ملامت کر رہا تھا، مگر میری مجبوری میرے ضمیر کی آواز سے ہر لحاظ سے بھاری تھی۔ اس لیے میں نے ضمیر کی آواز پر کان دھرے بنا اپنا قدم اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ پہلی بار گناہ کرنے کے بعد مجھے دوسری بار گناہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں نے پہلی بار گناہ کے لیے قدم اٹھایا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قدم من بھر کے ہو رہے ہوں، اور میرے پاؤں میں جیسے کوئی اندیکھی زنجیر آ گئی تھی جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی، مگر میں نے تصور میں
सब जंजीरें तोड़ दी, कदम आगे बढ़ा लिए थे। मजबूरी और गुर्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को हर वो काम करने पे मजबूर कर देती हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मजबूरी और गुर्बत ही वो दो चीज़ें हैं जो आपकी अना को भी पसे पुश डाल देती हैं। गुर्बत की बात करना और ख़ुद पर गुर्बत झेलना बहुत ही अलग बातें हैं। गुर्बत को झेलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और अगर गुर्बत के साथ साथ मजबूरियाँ भी मिल जाएं तो ज़िंदगी एक ऐसा इम्तिहान बन जाती है जिससे गुजरना दुनिया का मुश्किल तरीन अमर लगता है। मैंने गुर्बत और मजबूरी दोनों देखी थी और उनसे मिलने वाली तकलीफ़ को भी अब बखूबी समझती थी। कैसी मजबूरी और गुर्बत आपकी इज़्ज़त नफ्स को कुचल कर आपको इज़्ज़त तक का सौदा करने पे भी मजबूर कर देती है। ये तकलीफ़ मैंने खुद पर झेली थी और मैं जानती थी कि जब जिस्म के साथ साथ रूह भी रौन दी जाती है तो इंसान और ख़ास तौर पर लड़की एक सेकंड में कितनी मौतें मरते हैं। पहली बार गुनाह करते हुए मेरी एक सेकंड में न जाने में कितनी बार मरी और जी थी। हर तरफ असियत ही असियत थी और इससे निकलने का कोई चारा भी नहीं था, मगर मैंने अपने हालात बदलने की ठान ली थी और भीख मांग कर हालात नहीं बदलते। पूरे 1 साल तक नौकरी मांगने के लिए मुख्तलिफ दफ्तरों में ख्वार होती रही थी, मगर बिना सिफारिश मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। हालांकि मेरी तालीम अच्छी खासी थी। अगर कोई मुझे नौकरी देने की पेशकश करता भी तो साथ हवस भरी भूखी निगाहों से मेरे जिस्म को तकता रहता था और मैं खौफ के मारे वो नौकरी छोड़ देती थी। और अब मैं जान चुकी थी कि इस गुर्बत और मजबूरी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है जिस्म। अपना जिस्म बेचने के लिए मैं तवाइफ़ों के मशहूर मोहल्ले में चली गई, मगर इससे पहले कि मैं किसी मशहूर तवाइफ़ के पास ख़ुद को बेच देती, कुछ ऐसा हुआ कि मैं वापस लौट आई। मेरा नाम राबिया है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैंने जिस घर में आंख खोली थी वहाँ से गुर्बत और अफलास ही देखा था। अपनी बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरे माँ बाप ने बेटे की चाह में 6 बेटियाँ पैदा कर ली थीं और फिर किसी पेचीदगी की वजह से मेरे माँ बच्चे पैदा करने के काबिल न रही। बेटे का इंतज़ार ख़त्म हुआ, वरना मेरी माँ न जाने बेटे के इंतज़ार में और कितनी बेटियाँ पैदा कर लेती। मेरा बाप मज़दूरी पेशा अफराद के साथ मज़दूरी किया करता था। मेरी माँ सारा दिन मेहनत मज़दूरी का काम करती, लोगों के घरों को कामकाज करने के लिए जाती और जो वक्त बचता वो सिलाई बुनाई में गुजार देती थी। जैसे ही मैं बड़ी हुई मेरी माँ ने सिलाई बुनाई का काम मेरे हवाले कर दिया और मैं भी उस काम में जुट गई और अपनी बहनों को भी सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह जैसे जैसे हम बहनें बड़ी हो रही थी, हमारे घर में सिलाई बुनाई का काम भी बढ़ता जा रहा था। अगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस हम सब की कमाई हमें पेट भर सूखी रोटी भी नहीं दे सकती थी। जैसा भी था हमारा निज़ाम चल रहा था, मगर एक दिन मेरे अब्बा मजदूरी के लिए गए तो अपनी टांगों पर चलकर वापस आने के बजाय व्हील चेयर पर बैठकर ही वापस आए। मेरे अब्बा पर काम के दौरान एक दीवार गिर गई थी जिसने मेरे अब्बा की टांगें मफलूज कर दी थीं। अब्बा अब हमेशा के लिए माजूर हो गए थे। कई हफ्ते अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद मेरे अब्बा घर वापस आ गए, मगर अब वो चलने फिरने से कासिर थे। अब मेरी माँ को लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ मेरे अब्बा का ख्याल भी रखना पड़ता था, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे जिनमें भी हम भी बेबस थे। मेरे अब्बा के कुछ काम ऐसे थे जिनमें सिर्फ उनकी शरीके हयात ही उनकी मदद कर सकती थी, जैसे कि उनको नहलाना, वॉशरूम वगैरह लेकर जाना, उनकी सफाई का ख्याल रखना। हम सब बहनें मेहनत के साथ साथ बुनाई का काम कर रही थीं। हमारे अब्बा का ज़िंदा होना ही हमारे लिए काफ़ी था। पहले भी माजूर हो चुके थे, मगर हमारे सर पर उनका साया सलामत था, वरना हम अकेली औरतों को तो ये माशरा गिद्धों की तरह नोच खाने पर तैयार बैठा था। मगर शायद अभी हमारी आजमाइश बाकी थी। मेरे अब्बा तो माजूर हो ही चुके थे, मगर अब मेरी अम्मा जी बीमार रहने लगी थी। कुछ पैसे हमने बचत करके जमा कर लिए थे जो हमने अम्मा के टेस्ट करवाने में लगा दिए, और जब अम्मा की टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरी माँ को दिमाग में रसौली है।
جس کا فوری طور پہ آپریشن بہت زیادہ ضروری تھا، ورنہ میری ماں کی جان بھی جا سکتی تھی یا ان کا جسم مفلوج بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی۔ گھر بیٹھے میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی تھی، مگر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ سفارش رشوت کے بغیر نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ آج میں ایک جگہ اور انٹرویو دینے گئی تھی، یہاں مجھے بھی امید تھی کہ مجھے نوکری مل جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہاں کے باس نے مجھے اپنی پرسنل سیکرٹری بننے کی پیشکش کی۔ اس کی پیشکش کا مطلب مجھے اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ زمانے کی تلخیوں کو برداشت کرتے کرتے ہمیں لوگوں کی معمولی باتوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنا آ گیا تھا۔ میں نے اس نوکری پہ لعنت بھیجی اور واپس اپنے گھر آ گئی، مگر پھر خود ہی اگلے دن طوائفوں کے مشہور محلے میں اپنا جسم بیچنے کے لیے پہنچ گئی۔ حالات نے مجھے عجیب دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ گھر میں جو مجبوری بنی تھی اس نے میری ساری عزت نفس اور انا کو مٹی کا ڈھیر ثابت کر دیا تھا، اور میں وہ سب کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری ماں کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، اسے فوراً آپریشن کی ضرورت تھی، اور میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کے لیے ایک دن کی دوائیں خرید سکتی۔ آپریشن کروانے کے لیے پیسے کہاں سے لاتی؟ اس لیے میں نے اپنا جسم بیچنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ غربت میں سوائے اپنے جسم کے میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں اپنی ماں کا علاج کرواتی۔ میں طوائفوں کے محلے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کار سے نکلا۔ اس کی مجھ پر نگاہ پڑی اور اس کی عمر تقریباً 28 سال تھی۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، مگر اس کی نگاہوں میں اتنی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ اس نے سیدھا مجھ سے مدعے کی بات کی اور مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے کہا۔ وہ مجھے یہ پیشکش کر کے ابھی میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی، جسے سننے کے لیے وہ دور چلا گیا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ اپنی عزت کو بیچ دینا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے ساری سوچوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اسے امیر آدمی کی طرف قدم بڑھا دیا اور اس کے ساتھ رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور کم عمر بھی تھی، اس لیے مجھے اس نے پسند کر لیا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ بتایا ہوا ایک ایک پل میری روح پر گہرے زخم لگا رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب سے میں معصوم اور پاکیزہ نہیں رہی تھی، اور نہ ہی معاشرے والوں کے لیے ایک اچھی عورت رہی تھی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ وقت گزارنے کے بعد صبح مجھے بہت سارے پیسے دے دیے۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہوا تھا اور میرا رابطہ نمبر لے لیا تھا، تاکہ اگر کبھی اسے میری ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ بدلے میں اس نے مجھے بہت سارے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اپنی پہلی کمائی لے کر میں اپنے ہاتھ میں کھڑی تھی، لیکن مجھے اس کمائی سے بہت زیادہ گھن آ رہی تھی۔ اس آدمی نے ہی مجھے طوائفوں کے مشہور محلے میں جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں پڑھی لکھی اور خوبصورت ہوں، مجھے کوئی بھی گاہک بہت آسانی سے مل سکتا ہے۔ مجھے طوائفوں کے محلے میں جا کر خود کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات میری سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ اس طرح پارسائی کا نقاب اوڑھے میں چوہے بلی کا یہ کھیل کھیلنے لگی۔ اپنی ماں کا آپریشن میں نے کروا لیا اور میری ماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اس کے لبوں پر ایک گہری چپ لگ گئی تھی، اور میری بہنیں اور بابا حیران تھے کہ آخر میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آئی تھی، جس پر میں نے بتایا تھا کہ میں کسی امیر آدمی کے بچے کو سنبھالتی ہوں جس کی ماں مر چکی ہے۔ وہ آدمی اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے، مگر آیا اور اس کے بچے کا اچھے سے خیال نہیں رکھتی۔ میرے کام سے متاثر ہو کر اس نے مجھے اتنے سارے پیسے دیے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بس اس کا بچہ خوش رہے۔ اس کے لیے وہ اپنی ساری دولت لٹانے پر بھی تیار ہے۔ میں نے بہت زیادہ مضبوط بہانہ بنایا تھا، جس سے میری بہنیں اور باپ مطمئن ہو گئے تھے، مگر میری ماں جان چکی تھی کہ ان کی بیٹی اب معصوم نہیں رہی۔ اس طرح گناہ میں مبتلا ہوئے مجھے 3 سال گزر گئے تھے، اور اس دوران میں نے صرف 3 لوگوں سے تعلقات بنائے تھے۔ زیادہ تعلقات بنانے کے حق میں میں نہیں تھی، کیونکہ اس طرح سے میرا راز کھل بھی سکتا تھا اور میں رسوا بھی ہو سکتی تھی۔ میں جانتی تھی میرا اندر غلاظت سے بھر چکا ہے، مگر میں اپنے ماں باپ کو جیتے جی زندہ درگور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی غربت سے چھٹکارا پانے کے لیے کس راہ پہ چل نکلی ہے،
تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ اس لیے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ یہ کام کر رہی تھی، مگر آج جب میں نے ایک چوتھے آدمی کے ساتھ تعلق بنایا تھا تو اس کی کہیں بات نے میرے حواس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بات میری روح پہ گہرے زخم لگا رہی تھی۔ وہ کون تھا، اس کا سچ جان کر میں صدمے میں تھی۔ اسکول کالج کے دوران میں نے اپنی عزت کو اتنی اچھی طرح سے بچا کر رکھا تھا، میں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تک نہیں تھا۔ میں باپردہ حالت میں کالج آیا کرتی تھی۔ میری بنائی گئی حد بندیوں کو دیکھتے ہوئے کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کبھی میرے ساتھ اظہار محبت کر پاتا یا مجھے کوئی غلط بات کہہ پاتا۔ کوئی بھی میری زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا اور مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ کاش میں ارد گرد نگاہ دوڑا لیتی تو آج زندگی کے اس قدر برے موڑ پہ ہرگز نہ ہوتی۔ وہ چوتھا آدمی جس کے ساتھ میں رات گزار کر آئی تھی وہ میرے کالج میں پڑھتا تھا۔ میری معصومیت اور پاکیزگی دیکھ کر وہ مجھ سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ میں ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں تھی، کبھی کبھار کالج جایا کرتی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی میرا تعارف نہیں جان سکا تھا۔ اور پیپر دینے کے بعد کالج کی اختتامی پارٹی میں اس نے مجھے پرپوز کرنے کا سوچ رکھا تھا، مگر اچھے کپڑوں اور دوستوں کو گفٹ دینے کے پیسے نہ ہونے کے باعث میں کالج ہی نہیں گئی تھی۔ میری دوستوں کو کبھی بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں ہمیشہ سے لیے دیے انداز میں رہی تھی، اس لیے میری دوستیں بھی مجھ سے ذاتی قسم کے سوال نہیں پوچھتی تھیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا۔ اس طرح وہ اب تک مجھے تلاش کر رہا تھا، اور جب اسے خبر ہوئی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اس نے بنا میری مجبوری کو سمجھے مجھے سیٹ نے ملنے کے لیے بلایا تھا، مگر طبیعت پر چھائی اداسی کی وجہ سے میں نے اسے ملنے سے منع کر دیا۔ 3 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں سیٹ کے بلانے پر نہیں گئی تھی، مگر پہلی بار ہونے کی وجہ سے سیٹ نے غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ 2-3 بار مجھے فون کر کے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ کچھ دن بعد سیٹ کا بلاوا میرے لیے پھر سے آیا تھا، مگر میں نے اس بار بھی انکار کر دیا تھا۔ سیٹ کو لگا تھا کہ میں نئے لڑکے سے تعلقات بنا کر اسے بھولی بیٹھی ہوں۔ سیٹ میرا بہت زیادہ دیوانہ تھا، اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ میرے گھر آن پہنچا۔ سیٹ کے اس گھر پر پہنچ جانے پر میں بہت غصے میں آ گئی۔ میں نے اسے بہت جھگڑا کیا، جس پر سیٹ نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور محلے والوں کو بتا دیا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں اور میرے بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ محلے والوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ سب مجھے کوس رہے تھے اور لعنت ملامت کر رہے تھے، مگر میں سر نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بول پائی تھی۔ میری اس قدر رسوائی نے میرے باپ کا دل بند کر دیا تھا۔ ابھی میرے باپ کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے میری ماں کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ میں فوراً اپنی ماں کو ہسپتال لے کر پہنچی، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے میری ماں نے بھی دم توڑ دیا۔ میری بہنوں اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ بھی نہیں رہا تھا۔ رشتہ دار جو پیسہ آ جانے کے بعد ملنے ملانے لگے تھے، اس رسوائی کے بعد انہوں نے پھر سے ہم سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میرے ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد کوئی بھی واپس ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں جب میری چھوٹی بہن نے اٹھ کر میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ روتے بھی مجھے بار بار ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اس کی یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے ملنے والی رسوائی کو برداشت ہی نہیں کر پائے تھے۔ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس چوتھے مرد کی باتیں ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ میں احساس ندامت کے گہرے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اس صورتحال میں مجھے کوئی بھی اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ میری بہنیں مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھیں۔ صرف ایک بہن تھی جو میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے میرے لیے کبھی کھانا تو کبھی پانی لے آتی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی اور دونوں بہنوں سے بڑی تھی۔ میں نے جن حالات میں یہ سب کام کیے تھے، شاید وہ میری مجبوری کو سمجھ رہی تھی۔ ایک دن میری بہن میرے ساتھ کبھی کبھار جو ہمدردی کر لیا کرتی تھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف نظر دیکھا اور سر جھکا لیا تو اس نے آہستہ سے میرا سر پکڑ کر
اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ بہن کے مہربان لمس کو پاتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میرے دل کا سارا غبار آنسو کے ذریعے بہہ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے تمام مجبوریاں دہرا دی تھیں اور اپنے کالج کے اس لڑکے کی سب باتیں بھی اسے بتا دی تھیں۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تو مجھے بیوی بنانا چاہتا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا کرنے سے بچا لیا۔ جو برقعے کی آڑ میں خود کو پارسا بناتی تھی مگر اندر سے بد کردار تھی۔ میرے دل میں گہرے ملال نے سر اٹھایا تھا۔ اللہ مجھے بہترین سے نوازنے والا تھا مگر میں نے اپنی نادانی کے باعث اسے کھو دیا تھا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری چھوٹی بہنیں بھی میری گرد جمع ہو گئی تھیں۔ انہیں بھی میری مجبوری کا سن کر میری اذیت کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، یہ بات وہ بھی جانتی تھیں۔ میری سب بہنیں مجھ سے لپٹ گئیں اور چھوٹی بہن جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم سب بہنیں رو رہی تھیں مل کر، اور پھر جب ہمارا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تو میری ایک بہن اٹھی اور اس نے کھانا لگا دیا، کیونکہ رونے اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اب ہم سب کو بھوک ستا رہی تھی۔ جب سے اماں ابا کی وفات ہوئی تھی ہم میں سے کسی نے بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور سو گئے، مگر مجھ سے چھوٹی جو بہن تھی اس کی حرکتیں کچھ مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ ہم سب کو بنا بتائے باہر چلی جاتی تھی، جس پر اس خوف نے میرا دل جکڑ لیا تھا کہ کہیں وہ بھی کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جائے۔ ایک دن جب میری بہن گھر واپس آئی تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں سجدے میں گری ہوئی سوچ رہی تھی۔ میری بہن نے بتایا تھا کہ وہ چپ چپ کر اس لڑکے کو تلاش کر رہی تھی جسے کالج میں مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ اس کا نام شہیر تھا۔ میری بہن نے اس سے مل کر اسے میری تمام مجبوریاں بتا دی تھیں، جنہیں سن کر اس نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے انکار کر دینا چاہتی تھی مگر شہیر نے اپنی محبت سے مجھے منا کر ہی دم لیا۔ جس طرح میری شادی شہیر کے ساتھ ہو گئی۔ شہید کے سارے محلوں کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے مجھے تمام الزامات سے آزاد کروا لیا تھا۔ میں خوشی خوشی شہید کے ساتھ رہنے لگی اور اپنے چھوٹی تینوں بہنوں کی شادی بھی کر دی، جبکہ چھوٹی دو ابھی یونیورسٹی جاتی ہیں۔ انہوں نے شادی سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا میں نے احترام کیا اور انہیں تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دی۔ خدا نے مجھ سے میرے ماں باپ کو لے لیا تھا مگر شہیر کی صورت محبت کرنے والا شوہر دے دیا تھا۔ میں نے بھی اپنے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا، اور اب میں شہیر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی مجبوری کا جواز بنا کر زنا یا کسی بھی دوسرے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مقررہ وقت پر بندے تک پہنچا دیتا ہے، مگر یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے۔